جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خاتون جنت، والدہ حسنین کریمین، جگر گوشہ بطول، شہزادی رسول، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہے۔ آپ کی ولادت مشہور روایت کے مطابق 20 جمادی الثانی بروز جمعہ اعلان نبوت سے 5 سال جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ نے ظہور فرمایا۔ ابن جوزی جس پہ تمام مسلک متفق ہیں ان کی یہ روایت ہے۔ مدار النبوہ میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے۔ تو جناب خاتون جنت جو ہیں وہ کون ہیں؟ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ پنجتن وہ ہیں جن کی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف قرآن بیان کرے۔ خدا وند قدوس نے قرآن کریم میں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب اعلان فرما دیجئے کہ ہم نے تمہیں گمراہی اور ضلالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور امت سے اپنا حق تبلیغ یہ مانگتے ہیں کہ ہماری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، مودت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ صحابہ کرام نے خداوند تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو دربار مصطفیٰ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں فرما دیجئے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت و مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی آل۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے کون قریبی ہیں جن کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ علی و فاطمہ و ابناہما، یعنی علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ تو نزول آیت ہوا تو امام الانبیاء نے آواز دی کہ علی آ جاؤ، بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیتی آؤ۔ چاروں نفوس قدسیہ حاضر ہو گئے۔ امام الانبیاء نے ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا، دوسری طرف جناب سیدہ کو بٹھایا، جناب حسن و حسین کو گود میں لیا اور شان مزمل کی حامل کملی مقدس میں سب کو چھپا لیا، اور رب عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور فرما کر خوب پاکیزہ فرما دے۔ اسی پاک گلشن مصطفیٰ کی کلی ہیں جناب سیدہ خاتون جنت، یہی ہیں خاتون قیامت۔ کون خاتون قیامت؟ جس کا لقب زہرا، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، ظاہرہ اور بہت سے القابات ہیں۔ زہرا کلی کو بھی کہتے ہیں اور ضیاء کو بھی۔ آپ گلشن مصطفیٰ کی کلی بھی ہیں اور رسول معظم کی ضیاء بھی ہیں۔ آپ ازلی طاہرہ بھی ہیں اور طیبہ بھی ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی عابدہ ہے نہ کوئی زاہدہ۔ سرکار دو عالم فرماتے تھے کہ میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جنت کی اسی کلی کو سونگھا کرتے تھے۔ کون خاتون جنت؟ جس کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو منادی کر دی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ کون خاتون قیامت؟ جس کی سواری 70,000 حوروں کے جھلمٹ میں پلسرات سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی کون جاتی ہے۔
کون خاتون جنت جو اپنے والد محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گی؟ کون خاتون جنت جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں؟ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ کون خاتون قیامت جن کے اپنے اور شوہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے آفتاب طلوع ہوتا ہے؟ کون خاتون قیامت جس کی اولاد پر حق تعالیٰ نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے؟ المستدرک، جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، المستدرک، یہ روایت جہاں سے لی ہے، حدیث شریف۔ کون خاتون قیامت جس کے حب داروں، محبت کرنے والوں کو جنت کے پروانے یعنی جنت کے ٹکٹ عطا کیے جائیں گے؟ کون خاتون جنت جن کی شادی کے وقت رضوان جنت نے شجر طوبہ کو ہلایا تو محبان اہل بیت کی تعداد کے مطابق پتے گرے اور وہی قیامت کے دن محبان اہل بیت کے لیے جنت کے ٹکٹ بن جائیں گے؟ کون خاتون جنت جو جنت الفردوس میں اپنے شوہر اور اولاد کے اس مقام اور اسی محل میں قیام فرمائیں گی جہاں ان کے ابا جان ہوں گے؟ کون خاتون جنت جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حور فرمایا ہے؟ کون خاتون جنت جس کا لقب بطول ہے، اور بطول اس کو کہتے ہیں جس نے عورتوں کے کسی مرض کو نہ دیکھا، عورتوں کے کسی مرض کو نہ دیکھا ہو، جو حیض و نفاس کی آلودگیوں سے منزہ اور پاک ہو، طیبہ اور طاہرہ ہو، وہ بطول۔ کون خاتون جنت جو نور سے پیدا ہوئی اور پیدا بھی نور ہی کیا، اسی لیے اولاد نبی میں اور نسل پاک حضور میں، اسی لیے اولاد نبی میں اور نسل پاک حضور میں بچہ بچہ نور کا ٹکڑا ہے۔ کون خاتون جنت جس کا نام اقدس فاطمہ ہے، اور فاطمہ اسی کو کہتے ہیں جو نجات دلانے والی ہو اور جہنم سے اپنے غلاموں کو آزاد کرانے والی ہو۔ کون خاتون جنت جن کے پردے کا احترام کرتے ہوئے ملک الموت ان کی روح قبض کرنے پر راضی نہ ہوا، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کی روح قبض فرمائی۔ روح البیان کی ہے، اس کا حوالہ ہے روح البیان کی حدیث ہے۔ کون خاتون جنت جس نے اپنی ردائے مبارک، کون خاتون جنت جس نے اپنی ردائے مبارک فروخت کر کے سائل کا سوال پورا کیا؟ کون خاتون جنت جو چکی بھی پیستی ہوتی اور تلاوت قرآن بھی فرما رہی ہوتی، حوریں اور ملائکہ جن کے فرمان کے منتظر رہتے کہ ہم پیسیں، مگر اس نے اپنی رضا کو رضائے شوہر میں گم کر دیا، کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا حضرت خاتون جنت سے کہ آپ گھر کا کام کریں گی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہ آپ باہر کا کام کریں گے۔ صرف اس حکم کی وجہ سے آپ نے گھر کے سارے کام کیے۔ آپ چاہتی تو ایک اشارے پہ جبریل چکی چلاتے۔ کون خاتون جنت جو چکی بھی پیستی ہوتی اور تلاوت قرآن فرما رہی ہوتی، حوریں اور ملائکہ جن کے فرمان کے منتظر رہتے، مگر اس نے اپنی رضا کو رضائے شوہر میں گم کر دیا تھا۔ کون خاتون جنت جو نماز پڑھتی تو آنکھوں سے اشک جاری ہوتے، اور جس کے آنسوؤں کو جبریل امی موتیوں کی طرح چن کر شبنم کی طرح عرش بری پر بکھیر دیتا۔ کون خاتون جنت جو زہرا بھی ہے اور ظاہرہ بھی، طیبہ بھی ہے اور طاہرہ بھی، نیرہ بھی ہے اور منورہ بھی، منیرہ بھی ہے اور مطہرہ بھی، عقیقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی، عفیفہ بھی ہے اور منیفہ بھی، عالمہ بھی ہے اور فاضلہ بھی، عابدہ بھی ہے اور زاہدہ بھی، ساجدہ بھی ہے اور راکعہ بھی، کاملہ بھی ہے اور اکملہ بھی۔ کون خاتون جنت جو عقیلہ بھی ہے اور عاقلہ بھی، امینہ بھی ہے اور آمنہ بھی، صابرہ بھی ہے اور شاکرہ بھی، ناصرہ بھی ہے اور منصورہ بھی، سعیدہ بھی ہے اور صادقہ بھی، راحمہ بھی ہے اور راشدہ بھی۔ ہاں وہی خاتون جنت جو معصومہ بھی ہیں اور مخدومہ بھی۔
جو سائمہ بھی ہیں اور عاصمہ بھی، شفیقہ بھی ہیں اور مشفقہ بھی، عظیمہ بھی ہیں اور عازمہ بھی، محسنہ بھی ہیں اور اکرمہ بھی، محترمہ بھی ہیں اور مکرمہ بھی، عاملہ بھی ہیں اور معلمہ بھی، راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی، ہاشمیہ بھی ہیں اور قرشیہ بھی، وسیلہ بھی ہیں اور کفیلہ بھی، ناصحہ بھی ہیں اور قاسمہ بھی۔ کون خاتون جنت جس کی تعریف کا حق نہ کوئی ادا کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی ادا کر سکے۔ رنگ بہار باغ رسالت ہے فاطمہ، رنگ بہار باغ رسالت ہے فاطمہ، سرچشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ، امید گاہ حشر و قیامت ہے فاطمہ، دنیا میں وجہ آیت رحمت ہے فاطمہ، اور روح روان پنجتن و جان مصطفیٰ، آل ابا کی دوسری آیت ہے فاطمہ، آل ابا کی دوسری آیت ہے فاطمہ، اور معصومیت پہ جن کی ہے حور و ملک کو ناز، معصومیت پہ جن کی ہے حور و ملک کو ناز، نقد و متاع عہد نبوت ہے فاطمہ۔ کون خاتون قیامت جس کے نقش قدم پر چل کر ہی عورت بن سکتی ہے، جن کے اسوائے حسنہ کو مشعل راہ بنا کر ہی مسلمان عورتیں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکتی ہیں، جن کی سیرت سے سبق حاصل کر کے ہی مسلمان مائیں مجاہد پیدا کر سکتی ہیں۔ بچوں کی سیرت ماں کی سیرت سے بنتی ہے۔ اسلام کی بیٹی جب تلک شہزادی اسلام، ملکہ سلطنت، عفت و عصمت، سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کی حیات طیبہ کو نشان منزل نہیں بنائے گی، منزل سے دور ہوتی جائے گی۔ عورتوں کی رہبر و رہنما ہے تو خاتون جنت، پے کرے شرم و حیا ہیں تو خاتون جنت، پے کرے عفت و عصمت ہے تو خاتون جنت۔ آپ کا وصال مبارک بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہے۔ آپ اپنے بابا جان کے وصال کے 6 ماہ بعد اسی دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ علی المرتضیٰ اور سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا اور جنازہ حضرت علی علیہ السلام، جنازے کی نماز حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت عباس کے بیٹے ہیں فضل۔ آپ کا روضہ اقدس جنت البقیع میں ہے۔